बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। ये तो ईद से पहले ही हुकूमत ने आवाम से ईदी वसूल करना शुरू कर दी। आपने ये धमाका खेज़ ऐलान सुना और ये कैसे हुआ, और ये सारी जो कशीदगी है इसके असरात हैं, हुकूमत ये कह रही है। आज भी तमाम जो हुकूमती वज़रा हैं उनके बयानात भी सामने आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बड़ी मजबूरी में हमें कीमत बढ़ाना पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ बात तो ये है कि पहले से ख़रीदे गए पेट्रोल को महंगा किया गया और ये एक बड़ी अजीब सी कैफियत हो गई है। और सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, इसके बाद एक पूरा महंगाई का सैलाब है जो है ना। मैं आपको हमारे साथ इख्तियार वली साहब मौजूद है। इख्तियार वली साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ होंगे, आप इकनॉमिक्स के माहिर हैं। इख्तियार वली साहब, मैंने आपसे सवाल तो पूछना है लेकिन मैं कुछ सुनाना चाह रहा हूँ आपको। पहले मैं ज़रा सुना लूँ फिर आपसे सवाल पूछता हूँ। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये क्योंकि आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। जिस तरह से अवाम के ऊपर क़यामत तोड़ी गई है, जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती हैं, आपकी हर चीज महंगी होती है। अख्तियार वली साहब, आपने ये बातें सुनी है? यानी अवाम की जेब पर डाका नवाज शरीफ साहब कह रहे थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह रहे थे कि फिल फोर सस्ता होना चाहिए, मरियम साहिबा भी कह रही थी। ये बयानात थोड़े पुराने ज़रूर हैं लेकिन ये अवाम के जज्बात की तर्जुमानी तो करते हैं। आप क्या कहेंगे, ये जो हुआ है क्या इसका कोई दूसरा रास्ता भी था गवर्नमेंट के पास, और पहले से जो मौजूद है, पहले हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमारे पास पहले से 20-25 दिन का जो है ज़ख़ीरा मौजूद है, उसके बाद ये क्या हुआ, ये फैसला किस तरह से किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। ये हकीकत में बात ऐसी है कि आपने पुराने बयानात तो चला दिए। वैसे इसमें एक बयान जो है अगर खान साहब का भी होता तो वो भी बड़े फ़ज़ाइल बयान किया करते थे इस तरह के मौके पर कि पेट्रोल महंगा होता है तो क्यों महंगा होता है, अदरवाइज़ आपका खसारा बढ़ जाता है। उनकी भी वीडियोस बड़ी वायरल है। लेकिन चलें ठीक है, मैं इख्तियार भाई मैंने चला देना था, मेरा शो बंद हो जाना था, मुझे मसला था, मैंने चला देना था बयान। मेरा मसला ये है कि मैं दिखा नहीं सकता उनको। आप जुबानी जरूर बात कीजिए। मैं वो भी इसी तरह के बयान देते थे, वो भी इसी तरह के बयान देते थे। ये जब पेट्रोल असल में महंगा करना पड़ता है, यू नो वेरी वेल कि ये सारी चीज़ें लिंक होती हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ, और इंटरनेशनल मार्केट में 70 से लेकर तकरीबन $106 तक रेट जो है वो चला गया। डीजल का तो 150 तक पहुंच चुका है फी बैरल जो है, तो वो उसकी वजह से फ़र्क आता है। अच्छा, आपका ये सवाल बड़ा रेलेवेंट है कि हमारे पास इतना स्टॉक मौजूद है, उसके बावजूद हमने फिर प्राइसेस क्यों बढ़ाई? जी, आपने देखा कि अब ये हमारी अब कौमियत है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम कितने पाकिस्तानी हैं कि जब कोई चीज महंगी होने जाती है, जब किसी चीज की आपको पता लगता है कि शॉर्टेज आने लगी है, सारी कौम वो पीपे लेकर पहुंच गई है पेट्रोल पंप्स पर। गाड़ी भी बर्बाद हो, टैंके भी बर्बाद हो, पीपियां भी बर्बाद हो। तो इस ये भी मतलब कोई चीज तो नहीं है ना। इनफैक्ट इन्हीं वजह से, इन्हीं बातों की वजह से कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, स्मगलिंग को रोका जाए, और इन चीज़ों के रोकथाम के लिए हुकूमत को मजबूरन ये इकदाम उठाने पड़ रहे हैं। और अगर आवाम इस तरह से रद्द-ए-अमल ना देती, पंप्स पे ना जाती, तो शायद ये सूरत हाल ना होती। आप ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल में मैं तो उस बात का कायल हूँ कि किसी मुल्क में, मैं नाम शायद गलत ले लूं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मुल्क में कहीं चीनी का बहरान आया तो उन्होंने कह दिया कि भाई चीनी खाने ही छोड़ दी, आधी कर दी, फिर छोड़ दी, और जब चीनी मार्केट में वाफर हो गई फिर लेना शुरू कर दिया। ये भी एक तरीक़ाकार हो। लेकिन ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये तो आपकी अपनी मसनूआत है ही नहीं, आप तो इंपोर्ट करते हैं बाहर से। अब जिस मुल्क से आपकी इंपोर्ट आती है वहां पर आग लगी हुई है, अबनाए हरमज़ बंद है आपके। अच्छा, हुकूमत जो अल्टरनेट रास्तों से, जो फजीरा से, यम्बू से, सऊदीया से, अल्टरनेट रास्तों से पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल जो है मंगा रही है, वो एक अलग चीज़ है, वो एफर्ट्स है। लेकिन
من हैसुल कौम, हम में अपनी हमारी पाकिस्तानियत कहाँ, हमारी कौमियत कहाँ होती है? कहीं भी नहीं होती। कोई चीज आप खुदा ना करे कल को अगर आटे का थोड़ा सा बहरान आ जाए, लोग आटा लेना शुरू कर देंगे और स्टोर करना शुरू कर देंगे, अल्टरनेट रास्ते पे नहीं जाएंगे। ठीक, तो क्या यानी अवाम क्या करे कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा था तो वो ना फ्यूल जो है वो तो डर के मारे डलवा रहे थे ना, अगले दिन नौकरियों पे जाना है, बच्चों को छोड़ना है, सारा जो जिंदगी का सिलसिला वो इसी से चलता है। एक टैंकी से आपका कितना फर्क पड़ेगा, और अगर आपने एक टैंकी इजाफी भी भरवा ली है कितना फर्क पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये हरकतें ना करें तो चीजों पे कंट्रोल लाया जा सकता है और हुकूमत शायद फिर ऐसे इकदामात ना कर सके। आज मैं ना चाहते हुए भी मैं हुकूमती इकदामात को डिफेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम बहैसियत कौम मिन हैसुल कौम हम फैसले करते, थोड़ी सी डिसिप्लिन का मुजाहरा करते, तो शायद हुकूमत को ये इकदामात उठाने ना पड़े। आपने ये बात भी कर दी कि मैं ना चाहते हुए डिफेंड कर रहा हूँ हुकूमत को। मैं इस इकदाम को, हुकूमत को नहीं, ये इकदाम, इसके अलावा the government is left with no option but to increase the prices of petroleum, because हर बंदा अगर पेट्रोल लेने चला जाए और आपको पता भी है कि इसकी शॉर्टेज आने लगी है, तो मुझे बताइए फरोख ठीक है उसका रिजल्ट क्या होगा? चले अख्तियार साहब, बिल्कुल मैं हुकूमत पे ऐसे ही करते। खाकान नजीब साहब हमारे साथ हैं, आप माहिर मुआशियात हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि आपके हल्के में क्या सूरत हाल है इख्तियार साहब, लेकिन खाकान साहब की तरफ बढ़ते हैं। खाकान साहब, ये इख्तियार साहब ने कहा ना कि भाई ऑप्शन कोई नहीं था, लोग बाहर निकल के पेट्रोल लेना शुरू हो गए हैं, पूरा पाकिस्तान ही पेट्रोल डलवाना शुरू हो गया है, गवर्नमेंट के पास भी कोई वो नहीं था, हल नहीं था, क्योंकि दुनिया भर में महंगा हो रहा है, ये आलमी हालात हैं जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है। तो एक आर्गूमेंट ये आ रहा है कि भाई पहले तो गवर्नमेंट कह रही थी कि हमारे पास 20-25 दिन का मौजूद है, तो फिर ये महंगा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस पे मैं खाकान साहब चाहूँगा कि आप चूँकि इसके माहिर हैं, आप ज़रा आवाम को एक्सप्लेन करें कि एक्चुअली हुआ क्या। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। एक तो ये कि एक कमोडिटी है वो पाकिस्तान में नहीं प्रोड्यूस होती, इस हद तक की बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसका दूसरा रुख ये है कि आपने क्यों नहीं पाकिस्तान के पानी, कोल, हवा, सूरज और ये सारे इंडिजिनस रिसोर्सेज को, अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग इसकी ये हो, आपने क्यों नहीं फॉसिल फ्यूल से हटाकर और इंपोर्टेड कोल से हटाकर, इंपोर्टेड एलएनजी से हटाकर पिछले 25 साल में पाकिस्तान को मूव किया, वेयर यू वुड नॉट बी रिलायंट, योर एनर्जी सिक्योरिटी वुड बी गाइडेड बाय द लोकल इंडिजिनस फ्यूल। असल रुख तो ये है इसका। इन द शॉर्ट रन चूंकि ये नहीं किया हुआ, तो आपके पास ज़खायर होने चाहिए थे 3 माह के, वो भी नहीं है। सो आपके पास क्या ज़खीरा था? 28 दिन का आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, 10 से 15 दिन की एलएनजी है, एलपीजी है, प्लस क्रूड जो है वो 10-15 दिन का था। इंटरनेशनल प्राइस पास थ्रू तो पास करना पड़ता है, ये बात भी दुरुस्त है। उसमें इस वक्त पेट्रोल में 105 रुपए पीडीएल यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, ये भी बात दुरुस्त है। हुकूमत ने जो इस वक्त डीजल है उस पे उस पेट्रोलियम लेवी को कम किया विद द थॉट कि डीजल ट्रांसपोर्ट में, लोगों के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में, ट्रैक्टर्स में, इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। और पेट्रोल जो है चूंकि वो ज्यादा थोड़ा सा वो तबका इस्तेमाल करता है, बट पाकिस्तान खसूसी है इसमें भी, क्योंकि मोटर बाइक्स बहुत हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम भी मैं इसका जो खुलासा है डॉक्टर साहब, उसका खुलासा ये है कि जो हुकूमत के सामने ऑप्शन थी उसमें उन्होंने बेहतरीन फैसला किया, यही मैं समझ रहा हूँ। उसका देखिए, उसमें फैसला इस वक्त प्राइस पास थ्रू का एक जुज है, उसमें मेरे ख्याल में कि थोड़ा सा पेट्रोलियम लेवी को एडजस्ट कर जाना चाहिए था। और उसकी वजह मैं ये कहता हूं कि 105 रुपए पे अगर ना भी पेट्रोलियम लेवी को लेके जाते तो इसका भी महाना आप 118 अरब रुपए पिकअप कर रहे हैं इसमें। सो अगर आप अपनी एक्सपेंडिचर्स को काट देते, अगर तो आपको थोड़ा सा बचत वहां से आ जाती, आप 2 हफ्ते देख लेते। मेरा ख्याल है कि ये जो अब्रप्ट प्राइस राइज है, जैसे ही सिचुएशन तब्दील होगी, यानी कि कोई सीज फायर की बात सामने आएगी, तो जो $92 का ब्रेंट है वो एकदम वापस आ जाएगा। इसकी मैं एक मिसाल इस तरह देता हूं कि सब लोग देख रहे हैं हाजिर और अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स, आप जरा दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखें, वो $70 पे ट्रेड हो रहा है इस पर। एवरीवन फील्स दैट। दूसरी बात ये कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द शॉर्ट रन, मैंने शुरू लॉन्ग टर्म से किया कि असल फैसले जो है वो तो आज भी हमें ये करने चाहिए। लॉन्ग टर्म जखीरा
Number 2, moving to indigenous energy, which is your macro energy security is your macro stability. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था जो अभी हमने नहीं किया? Here's the following. Try and understand कि अगर ये करना भी पड़ा था हमें, तो हमें इसके साथ साथ कुछ और मेजर्स फौरी तौर पे जब दूसरा दिन था जंग का, और हमें तो बड़ा तजर्बा है इसका, कोविड में एग्जैक्टली यही किया था हमने. What did we do? हमने वर्क फ्रॉम होम किया. लेट्स से आप 5 दिन अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि पेट्रोल बढ़ गया था, आप 5 दिन की बजाय अगर 4 दिन चले जाएं तो 1 दिन उस मोटर बाइक वाले की सेविंग हो जाएगी. वही सेविंग आप यानी आप कह रहे हैं अवाम की जो मूवमेंट है वो कम की जा सकती थी, कुछ इकदामात हुकूमत ले सकती थी. मैं इख्तियार साहब के पास जा रहा हूँ. इख्तियार साहब, बात तो ये कि ये जी खाकान साहब, आखिरी बात. एक सेकंड, लेट मी फिनिश. इट्स नॉट दैट सिंपल, राइट? एक तो आपको अपनी वर्क जो पैटर्न्स थे वो तब्दील, दूसरा आपको जो मोबिलिटी थी, जिसका मतलब ये है कि ऑफिशियली आप फौरन कट कर देते सारी मोबिलिटी, जिसका मतलब बड़ा आसान ये है क्योंकि वहां पे तो कोटास फिक्स है, आप कोटास को ड्रॉप करते ताकि ये सिग्नल जाता लोगों को कि हुकूमत ने पब्लिक सर्विस को भी उसी तरह डील किया है और प्राइवेट सर्विस पे भी करती है. सिर्फ अवाम से कुर्बानी ना मांगी जाती, अवाम खुद, हुकूमत खुद भी कुछ करती. एग्जैक्टली. और आखिर में ये भी याद रखिए कि पब्लिक बिहेवियर को चेंज करके ऐलाना चाहिए कि लोग 4 दफा ना जाएं शॉपिंग को, डिस्क्रिशनरी मूवमेंट को कम करें. फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये डिजिटल दुनिया है यार. डिजिटल दुनिया में बहुत से लोगों को घर बिठा के काम चलाया जा सकता है. फ्राइडे को हम 12 बजे ऑफ करते हैं, अब आपको 8 से 12 को काट देना चाहिए. आखिरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के ज़िमन में, इसलिए कि बच्चे स्कूल जाते नहीं है हमारे शहरों में ऑन दी येलो बसेस जो स्कूल होती हैं, तो आप स्कूल की छुट्टियां मंडे से अगर अनाउंस कर दें तो क्या होगा? आप ये छुट्टियां स्टैगर करके ईद तक ले जाएं, और मुझे कभी उम्मीद है कि ईद तक हो जाएगा. डॉक्टर साहब, इस हवाले से चल रही है गवर्नमेंट के अंदर मुशावरत चल रही है, स्मार्ट लॉकडाउन की भी तजवीज़ है, एक 3 हफ्ते में 3 छुट्टियों की भी बात हो रही है, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम इस तरफ जा रही है गवर्नमेंट. आज या कल में कोई ऐलान हो जाएगा. इख्तियार साहब, आपसे आखिरी सवाल है, मैंने ब्रेक पे जाना है. ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं, आपकी किस्मत बड़ी ख़राब है आपकी, इससे मुराद हुकूमत की. ये सारे मुश्किल फ़ैसले आप लोगों को, ये अवाम को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. किस तरह से समझाएंगे? देखें फ़ारूक, हमारा दिल भी बड़ा है, सीना भी बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा भी है. और अल्लाह जो है तो अपने अच्छे लोगों को, नेक लोगों को ही आजमाता है. आप अगर देखें तो ये जितने ये मुश्किल फ़ैसले हैं ये हमने किए हैं और दिल बड़े करके लिए. अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे आज किसी ने सवाल किया कि आपकी हुकूमत के 2-3 बड़े कारनामे क्या हैं ये 2 सालों में, अगर आप बताएं. मैंने कहा सबसे पहले तो हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया. जब हम आए थे तो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है. दूसरा आप देख, हमने जो स्ट्रेटेजिक मुआहिदा किया सऊदी अरब के साथ, आज सफारती महाज पे जहाँ पे हम खड़े, पाकिस्तान कभी नहीं खड़ा था. तीसरी अगर मैं बात करूं तो जो गुज़श्ता साल इंडिया ने हम पे हमला किया था, उसको ऐसा मेरे ख्याल में तारीखी हमने शिकस्त हमने दी है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी ठीक है और जो हमारी नीयत है वो भी ठीक है. मुश्किल हालात कौमों पर आते हैं लेकिन गुजर जाते हैं. इसमें आपको अपनी कौमी यकजहती, कौमी वहदत को सबसे पहले मुकद्दम रखना पड़ता है, अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखना पड़ता है. खाकान की सारी बातें दुरुस्त है, मैं किसी एक बात को भी गलत नहीं कहूँगा. और ये सारी तजावीज़ जो हैं इन सब पे जो है गौर व गौस जारी है. स्मार्ट लॉकडाउन, कुछ उसको मूवमेंट को कम करने की, इवन प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि जो जिस डिपार्टमेंट में गाड़ियाँ हैं उसमें आधी गाड़ियाँ मूवमेंट पे रहें और आधी जो है तो वो मूवमेंट में ना रहे इस दौरान, जब तक के सूरत हाल मामूल पर नहीं आ जाती. जब तक पेट्रोल सस्ता हो जाएगा मार्केट में तो यहाँ पे भी सस्ता हो जाएगा. मुश्किल हालात आते हैं लेकिन इसमें कौम को एक डिसिप्लिन, वज़ीर आज़म साहब फिक्रमंद है इस हवाले से, इस सारी सूरत हाल में. मैं अगर ये आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर रात को जो ये फैसले हुए हैं वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है. वजीर आज़म के अलावा हमारे कायद नवाज शरीफ इससे वो ज़्यादा खुश नहीं है. दिल पे पत्थर रख के, मैं कहता हूँ K2 पहाड़ जितना बड़ा पत्थर रख के ये फैसले किए गए, लेकिन कुछ चीज़ें मजबूरी होती है और मजबूरी की वजह से उन्हें की है. तो बहरहाल मेरे ख्याल में अगर कौम साबित कदम रहे तो अगले चंद दिनों में ये चीज़ें रिवर्स भी हो सकती हैं. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. इख्तियार वली साहब खाकानी साहब हमारे साथ थे. वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब बहुत परेशान थे रात भर,
اس حوالے سے پھر میاں نواز شریف صاحب بہت پریشان تھے اور باری دل سے انہوں نے یہ سارے فیصلے کیے ہیں اور حکومت جو ہے ان حالات پر قابو پانے جا رہی ہے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. GHQ حملہ کیس تھا, اس میں جو اشتہاری ملزمان ہیں وہ سزائیں سنائی گئی ہیں, بہت پرومیننٹ لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور کچھ باتیں ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے. علی محمد خان سینئر لیڈر ہیں, وہ جوائن کریں گے. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. ایران کی اور اسرائیل کا جو تنازع ہے یہ کس جانب بڑھے گا, اور اس حوالے سے ثالثی کی کوششیں بھی کروائی جا رہی ہیں. اس میں اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو فیلڈ مارشل سعودی عرب میں موجود ہیں. اسرائیل, امریکہ اور ایران کا جو ان کے مابین تنازع ہے اس کے ثالثی کے لیے کوششیں شروع ہیں, اور آج فیلڈ مارشل جو ہیں ان کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات بھی ہوئی. ایرانی صدر کا بھی بیان سب کے سامنے آیا, معذرت بھی سامنے آئی. اس پہ بات کرتے ہیں. علی سرور نقوی صاحب سابق سفیر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. حالات کس طرف جا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. نقوی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال بنی ہے, ہمسایہ ممالک سے معذرت بھی کی گئی, مزید حملے نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ایرانی صدر کی جانب سے, اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی نقوی صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں, کیا یہ جنگ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک جاری رہے گی, اور یہ کوششیں جو ہے کسی طرح سے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ ابھی تو کہنا مشکل ہے. یہ 8واں روز ہے اور دونوں طرف سے ہاسٹیلیٹیز یعنی کچھ حرکتیں ایسی ہو رہی ہیں جس میں ایک دوسرے پہ حملے جاری ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو ایسے ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ کچھ امید افزا ہیں, کیونکہ ایک تو ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ وہ جو گلف ممالک ہیں ان پہ حملے نہیں کریں گے. پھر انہوں نے ان سے معذرت بھی کی ہے اور وہ کہا ہے کہ وہ اب صرف فوکس کریں گے اسرائیل پہ. تو ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ کافی کوششیں شروع ہو گئی ہیں. چین خاص طور پہ اب کچھ ایسے ایفرٹس کر رہا ہے جس سے وہ لگتا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ کچھ وہ اسٹیبلش کرے گا. بھی یہ سب اس کو کہتے ہیں انگریزی میں نیبولس. یہ نیبولس ڈیولپمنٹس ہیں جن کا ابھی کچھ خاص نتیجہ مجھے نہیں نظر آ رہا ہوتا ہوا. اس میں وقت لگے گا. اور اس ساتھ ساتھ تباہی مچ رہی ہے ایران میں اور ایران اس کو ڈٹ کے مقابلہ تو کر رہا ہے لیکن اس کے لیے مشکلات بھی بہت بڑھ گئی ہیں. یو ایس کا جو کہنا ہے کہ بھئی جو رشیا ہے ایران کو خفیہ معلومات دے رہا ہے, اور اس ساری سچویشن میں کوئی ملک جو ہے اس وقت کھل کر تو ایران کی حمایت کرنے کی پوزیشن میں ہے کوئی ملک؟ مطلب کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جی آپ سے کہہ رہا ہوں. حمایت کھل کے کوئی ملک سامنے تو نہیں آیا ہے. مورل سپورٹ دی ہے جس کو کہتے ہیں اخلاقی حمایت, لیکن ویسے کسی اور ملک نے کوئی اتنا, پاکستان ایک ملک ہے جس نے کہ مورل سپورٹ اپنے طرف سے ڈکلیئر کی ہے. باقی میرا خیال ہے کہ ابھی سچویشن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور کوئی ابھی تک بیچ میں اس کے لیے بیچ بچاؤ کرنے نہیں آیا ہے. صدر ٹرمپ کا جو رویہ ہے وہ یہ کہ ایران شکست مان لے اور سرنڈر کر جائے. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. دوسرے ایران کا جو ہے وہ موقف کہ ایران امریکہ کو ہرا دے گا وہ بھی میرا خیال ہے مشکل ہے. تو اٹس کائنڈ آف اسٹیل میٹ, دونوں طرف جو ہے وہ. تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے نقوی صاحب؟
امریکہ وہاں سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ اہداف ہیں جو پورے ہو جائیں گے تو وہ یہاں سے یہ جنگ جو ہے یہ ختم کر دے گا، یا یہ جنگ جو ہے اب امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے ختم کرنا؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اہداف تو یہ ہیں کہ پہلے وہ انہوں نے چاہا کہ وہاں ان کا نیوکلیئر پروگرام ختم کریں، بیلسٹک پروگرام ختم کریں، اور انہوں نے چاہا کہ اتنی زیادہ وہاں بمباری کریں کہ وہاں کی عوام باہر نکل آئے اور کہے کہ یہ حکومت ہٹ جائے اور نئی حکومت آئے۔ ایسا ہوا نہیں ہے، بمباری تو ہوئی ہے، اور ایٹمی تنصیبات اور میزائل کے تنصیبات پہ بھی حملے ہوئے ہیں۔ جو پبلک انفارمیشن یہی ہے کہ وہ اٹیکس ان کے سارے ہو رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، قوت کے ساتھ ہے، اور وہ کوئی ابھی ٹھیک ہے نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محمد حسین باقری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایران میں موجود صحافی۔ باقری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے بتائیے گا اس وقت وہاں پر کیا حالات ہیں، کیا جذبات ہیں، عوامی جذبات کیا ہیں؟ اس ساری صورتحال میں عوام کے جذبات کیا ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے۔ ایک جنگ کا محاذ ہے جو 3500 کلومیٹر طویل علاقائی قوس کی شکل اختیار کر چکا ہے، جو بحر عرب سے لے کے شمالی حصے، بحر عرب کی جو شمالی حصہ ہے، جزیرہ قبرص تک پھیلا ہوا ہے۔ اب اس محاذ پہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے تقریباً 1 ہفتوں میں ایران پہ 3000 سے زیادہ بمز گری ہیں، اور 3000 سے زیادہ دفعات امریکہ اور اسرائیل مل کے اس ملک کے اوپر حملے کیے رمضان کے مہینے میں۔ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ آج وار جو منسٹر ہے ان کی کہنے کے مطابق اب ہمارے پاس صرف گریویٹی بمز ہی بچے ہیں، مطلب پریسیجن ٹارگٹ کرنے والی بمز ختم ہو کے یا کم پڑ کے یہ گریویٹی بمز کے اوپر آ رہے ہیں۔ وہ گریویٹی بمز جو 2000 پاؤنڈز تک ان کا وزن ہے، اور وہ گرا رہے ہیں۔ صبح 3:30 بجے سے آج تقریباً شام کو 4 بجے تک تہران میں 100 سے زیادہ دفعات انہوں نے بمباری کی ہے، اور اپنے جو بھی ان کے پاس ہے ایز اے سپر پاورز وہ یوز کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے ایران کے اندر؟ ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، شہادتیں دے رہے ہیں، چیزیں نقصان پہنچا رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو مین ٹارگٹ تھا کہ لوگ اپنے حکومت کے ساتھ بغاوت کریں گے، لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، وہ بھی ہو گیا۔ لوگ سڑکوں پہ آ گئے، لیکن اپنے گورنمنٹ کے فیور میں اپنے شہید سپریم لیڈر کے انتقام کے نعرے لگاتے ہوئے اور مرگ پر امریکہ، مرگ پر اسرائیل کرتے ہوئے یہ سڑکوں پہ یہ دسترخوانے بچھا رہے ہیں سڑکوں پہ۔ اس نعرے کا کیا مطلب ہے؟ اس نعرے کا کیا مطلب ہے؟ ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو اسرائیل۔ اور یہ اپنے سپریم لیڈر صاحب کے یہ تو مرگ ہے، اور مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ کرتے ہوئے یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے IRGC کی 26th راؤنڈ آف ریٹیلیشن، کچھ تقریباً آدھا گھنٹے پہلے ان کی جو 26th راؤنڈ آف ریٹیلیشن تھا وہ بھی ہٹ ہو گیا، اسرائیل اور ان کی جو ڈیفرنٹ الائز تھے ریجن کے اندر۔ اور یاد رکھیں کہ ایران کے اندر تو ہر چیز ٹرانسپیرنٹلی لوگوں کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ کتنی بمباری ہوئی ہے، کتنے شہادتیں ہوئی ہے، کہاں کہاں پہ ہٹ ہو گیا ہے۔ لیکن اسرائیل میں ایک ایسی خطرناک سینسرشپ کا صورتحال ہے۔ ابھی میری بات ہو رہی تھی، میں اس لیے لیٹ بھی پہنچا، میرا ایک دوست تھا وہاں پہ کسی اور ملک سے گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا حسین ہم نے بنکروں کے اندر ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی 10-20 لاشیں پڑے تھے اسرائیلیوں کی، لیکن ہم جب پولیس آفیسر سے پوچھتے تھے کہ کتنے لوگ مرے تو وہ کہتے تھے only one۔ ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ معلومات چھپائی جا رہی ہیں، اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے عوام سے معلومات چھپا رہے ہیں جو ان کا نقصان ہو رہا ہے جانی مالی۔ بالکل۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا، ایرانی میڈیا میں کیا ہے اس وقت اطلاعات، یا ایران کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے نئے سپریم لیڈر کے اوپر کوئی بات چل رہی ہے یا ڈسکشن ہے، تو وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سپریم لیڈر کے اوپر آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، آرٹیکل 111 کے تحت انقلاب اسلامی کے کانسٹیٹیوشن کے برابر ان کی ایک مجلس خبرگان نامزد کرتے ہیں، 6 لوگوں کی نامزدگی کے نام آئے ان کے پاس، اور ان کے اوپر ڈیبیٹ چل رہا ہے۔ میرے اطلاع کے مطابق فائنلائز بھی ہو گیا ہے،
اور یہ اسی ہفتے میں انشاءاللہ لوگوں کو اناؤنس کریں گے، جو موسٹ پروبیبلی سید مجتبیٰ خامنئی صاحب کا بیٹا ہی ہوں گے. یعنی اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چانسز سیکنڈ نمبر پہ سیکنڈ نمبر پہ حسن خمینی صاحب جو کہ آیت اللہ امام خمینی ایران کا فاؤنڈر ہے، ان کا نواسہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 1-2 دن کے اندر ہمیں نیا سپریم لیڈر کے نام بھی سامنے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ محمد حسین باقری صاحب، آپ کا علی سرور نقوی صاحب سابق سفیر، اور محمد حسین باقری صاحب ایرانی صحافی ہمارے ساتھ تہران میں موجود اور وہاں کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ہم ایک بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس جب آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر علی محمد خان ہمارے ساتھ ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ ہے اور جو بھی اس وقت حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اوپر جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. علی محمد خان سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہے. موجودہ صورتحال پہ ان سے بات کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. پہلے تو میں یہ پوچھوں گا، یہ آج تو ہم نے شو کا آغاز ہی اسی سے کیا تھا، یہ جو رات میں فیصلہ آیا پیٹرول مہنگا کیا گیا، اس ساری صورتحال میں آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ ویسے تو بیرسٹر گوڈ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مشکل حالات ہیں، مشکل فیصلے لیے جاتے ہیں. تو یہ تو حکومت کی طرف سے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عالمی حالات ہیں ان کے پیش نظر یہ اتنا مہنگا کیا گیا. تو میں آپ سے ذرا پہلے یہ سوال پوچھ لوں، پھر میں نے آگے بڑھنا ہے اور جو آج سزائیں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں، لیکن پہلے اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. وراج صاحب دیکھیے، حکومت کا کام ہوتا ہے میکسیمم اپنے عوام کو فیسلیٹیٹ کرنا، اور اس وقت یہ جو پیٹرول بم رات کو لوگوں پہ گرایا گیا ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس حکومت کی ان ایفیشنسی ہے. لیکن یہ ایک بات اور بھی ظاہر کرتی ہے کہ اگر یہ 1990 کی میاں نواز شریف حکومت ہوتی، 1997 کی ہوتی، یا 2013 کی بھی ہوتی، یہ 10 بار سوچتے. لیکن چونکہ اس بار انہوں نے عوام کا کوئی ووٹ شوٹ لیا نہیں ہے، کوئی مینڈیٹ ہے نہیں عوام کا، ان کو فرق کیا پڑتا ہے؟ کہ یہ سوچ تو اس کو ہوتی ہے جس نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے یا اس نے عوام سے ووٹ لیا ہوتا ہے. جس کا وزیر اعظم اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہے، جس کی وزیر اعلیٰ اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہے، جس کا ڈیفنس منسٹر اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہے، جس کا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اپنے آبائی شہر لاہور سے اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہے، ان کو کیا لگے؟ یہ ہمیں بتایا گیا، قوم کو بتایا گیا کہ کم از کم 15 دن کا ان کے پاس مارجن پیٹرول کا موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو پرائس آپ نے کل رات بڑھائی ہے، کوئی اللہ لگتی بات کریں، کوئی اللہ سے ڈریں، کوئی خدا کا خوف کریں. آپ نے مہنگا پیٹرول تو ابھی خریدا ہی نہیں ہے. یہ تو وہ پچھلا پیٹرول آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ آپ نے رات 50 روپے بڑھا دیا ہے. کیا ہندوستان میں اتنی پرائس ہائک ہوئی ہے؟ ساتھ میں وہ ہے افغانستان ہے جس کا اس وقت حکومت کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اس میں کوئی پرائس ہائک نہیں آئی. شری لنکا میں نہیں آئی، بنگلہ دیش میں نہیں آئی. یہ پاکستان کوئی وکھرا ملک ہے. اور مت بھولیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں ہماری میکسیمم پرائس جو پیٹرول کی گئی تھی وہ 150 روپے تک گئی تھی، حالانکہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو اس سے بہت زیادہ مہنگا پیٹرول مل رہا تھا. اس وقت آپ کو سستا پیٹرول مل رہا ہے. اس کے باوجود عمران خان صاحب سے اب ڈبل پیٹرول جو ہے وہ جو بیچ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو اس طرح سے لیں کہ مشکل فیصلہ. یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہے. یہ انہوں نے عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تکلیف دی ہے، اور رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کیا. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. آج 47 افراد ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو بار بار طلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور پھر سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑا. جب آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے تو پھر انصاف کی توقع کس سے رکھیں گے علی محمد خان صاحب؟ راج صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے آج سے تقریباً 3.5 سال پہلے انہی دنوں میں لاہور میں رجیم چینج کے بعد رمضان کے مہینوں میں آپ کو یاد ہوگا آپ سے ملاقات ہوئی تھی. بالکل یاد ہے جی. اور وہاں عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عید سے پہلے ایک عید کا سما تھا. کیا وہ پولیٹیکل ماحول تھا؟ کہاں گئی وہ خوشیاں؟ کہاں گئی وہ سیاسی فضا؟ حکومتیں ہیں، کبھی آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کبھی آپ حکومت میں ہوتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اپوزیشن کو گجی سے پکڑ لیں. میں نے کہیں پڑھا تھا، یا آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو تمہید بنا کے دے رہا ہوں، کہ میں نے کہیں پڑھا تھا ہسٹوریکل اینشنٹ چائنیز میکسم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں جی تو اپنے مخالف کو سانس لینے دیں. تو یہ جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے بالکل پولیٹیکل سپیس آپ نے ختم کر کے رکھ دی ہے.
اور آپ اس کی ریپرکشنز دیکھ رہے ہیں. ابھی جب میں آپ سے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میری نظر سے گزرا کہ آج وانہ وزیرستان میں ایک اور خودکش دھماکہ ہوا, ٹانک میں جو ہے دھماکہ ہوا, اس میں 2 بندے شہید ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں. ایک طرف آپ دہشت گردی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, دوسری طرف آپ مین فریم کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت جو کہ ایک پڑھے لکھے لوگوں کی مڈل آف دا وے ایک جماعت ہے جو دہشت گردی کے خلاف ہے, جو ملک میں ایک اچھا ایک نظام لانا چاہتی ہے, آپ پولیٹیکل سپیس کم کرتے جا رہے ہو. آپ پولیٹیکل ورکر مراد سعید, فار دیٹ میٹر عمر ایوب خان, زرتاج گل وزیر صاحبہ اور بہت سے اور ورکر, آپ ان کو سزائیں دے رہے ہیں, 10 سال کی سزائیں دے رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کو اس وقت نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے, اس سے تو آپ ایگری کرتے ہیں نا بڑا صاحب؟ نہیں, یہ میں ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن یہ تو میرا سوال بن جائے گا آپ سے. آپ کہہ رہے ہیں نیشنل یونٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن آپ کو تو وزیر اعظم صاحب سے بھی بلایا گیا نا. یونٹی کی ضرورت ہے بڑائے صاحب, مجھے سنیں نا. جی جی, جب آپ کو نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے اور ابھی آپ نے ہمیں دعوت دی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں یونٹی پہ, ہم نے بیٹھنے سے انکار نہیں کیا تھا. ہم نے صرف 2 باتیں رکھی کہ زورے والا آپ پرائم منسٹر ہاؤس کی بجائے پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں, کیونکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آ کے حکومت جواب دہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب سے, وہ عمران خان کوئی ملک دشمن ہے, کوئی غدار وطن ہے خدا نخواستہ, وہ اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کا یہ گناہ ہے کہ اس نے نوجوانوں کو پاکستان سے محبت سکھائی اور ان کو کہا کہ یار یہ ملک تمہارا ملک ہے, ملک چھوڑ کے مت جاؤ, سیاست میں اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھیک کرو. اس سے ملنے تک آپ نے نہیں دیا, ہم نے انکار تو نہیں کیا. تو ایک طرف ابھی صرف 4 دن پہلے, 4 دن میرے خیال میں ہو گئے ہیں یا کہ آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں بیٹھنے کی, اور 4 دن بعد ہمارے 50 کے قریب لوگوں کو 10 سال کی سزائیں آپ سنا رہے ہیں. یہ کیا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ؟ جب آپ پولیٹیکل سپیس ختم کریں گے ہم جیسے لوگوں کی, تو پھر یہی ہوگا جو آپ کے ساتھ اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو سپیس نہ ملے تو پھر اس کے نتائج اسی طرح کے ہوتے ہیں. اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ پڑھے لکھے لوگوں کو, محب وطن لوگوں کو دہشت گرد کہتے ہیں, ان کو سزائیں دیتے ہیں, تو جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے. وہ ان لوگوں کو شے ملتی ہے, کیونکہ اس وقت ہم آپس میں برسر پیکار ہیں اور دہشت گرد آزاد کر رہے ہیں. آپ خدا کا نام لیں, آپ بیٹھیں, آپ پولیٹیکل سپیس کریٹ کریں, اپوزیشن کو بھی سانس لینے دیں, عمران خان صاحب کو بھی باہر لائیں, آپ نیشنل یونٹی کریٹ کریں تاکہ آپ کے ایسٹرن کے ساتھ آپ کا ویسٹرن بارڈر بھی محفوظ ہو. امت مسلمہ کو اس وقت مسئلے ہیں, آپ کو اس وقت پاکستان کی طرف سے ایک یونانیمس آواز جانی چاہیے کہ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, یہ نیوکلیر طاقت ہے, اس کی 5-7 لاکھ فوج ہے, پیچھے ایک بہت بڑی سیاسی اس میں ایک جماعتیں ہیں, لیکن اس وقت ملک کے مفاد میں سب اکٹھے ہیں. کدھر سب اکٹھے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کدھر اکٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیا اب ان کی صحت کیسی ہے؟ اور جو پہلے باتیں ہو رہی تھی, کیونکہ درمیان میں ان کی ہمشیرہ نے کہا نا کہ بھئی پارٹی لیڈرز جو ہے اس کے اوپر لوگوں کو آ کے نہ بتایا کریں, یعنی مجھے لگا کہ وہ تھوڑی غمگین ہوئی ہیں جو حالات تھے, جو خان صاحب کی صحت ہے. تو اب کیا آپ کے پاس خبر ہے ان کی صحت کے حوالے سے؟ راج صاحب آن اسپیکنگ کوئی خبر نہیں ہے. اچھا, کیونکہ نہ فیملی ممبر جا کے ملے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ان کے وکیل مل پا رہے ہیں, نہ ان کے ڈاکٹرز مل پا رہے ہیں, اور نہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو ان کا سسٹرز کا غمگین ہونا تو بنتا ہے, ظاہر ہے ان کا ایک ہی بھائی ہے, اور انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں, لیڈر ہیں, لیکن بہنوں نے ایک ماں کی طرح ان کا خیال رکھا ہے, تو ان کا تو غمگین ہونا بنتا ہے, ان کا گلہ بھی بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ اس وقت ان حالات میں ان کی کوئی سخت بات بھی آئے تو تھوڑا صبر سے, آپ برداشت سے کام لیں. اور ہاں ایک بات البتہ میں کروں گا کہ اس میں کنسرن پارٹی کا بھی ہے, کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت ہے, 25 کروڑ کی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور اس میں لاکھوں کروڑوں پولیٹیکل ورکرز ہیں, تو ان کو بھی اتنی ہی کنسرن ہے اپنے لیڈر کی جتنی فیملی ممبرز کو. اور وہ اپنا سوال اور جواب جو ہے اس کی چیئرمین اور سیکرٹری جنرل سے مانگتے ہیں, پوچھتے ہیں. ہم سب لوگ جب سوال کرتے ہیں ہم بیرسٹر گوہر سے ہی کہتے ہیں یا محترم سلمان راجہ صاحب سے. تو میں تو تقریباً یہ 3 نکات پہ میں بات کر رہا ہوں پچھلے 3.5-4 ہفتے سے, کہ عمران خان صاحب تک ان کی سسٹرز کی فیملی ممبرز میں, پھر وہ بشرا بی بی کی فیملی بھی آ جاتی ہے, تو وہ لفظ ذرا زیادہ جامع ہے کہ فیملی ممبرز کو, ان کے پرسنل ڈاکٹرز کو, اور پارٹی کی ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو خان صاحب تک رسائی دیں. کیونکہ خان صاحب صرف ایک بھائی یا ایک ہسبینڈ نہیں ہیں, وہ ایک سیاسی اسیر ہیں,
وہ ایک سیاسی ملزم ہے, ہی از اے پرزنر آف کانشس, وہ ضمیر کے قیدی ہیں. اس وجہ سے ان تک ان کی پولیٹیکل جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ کا جانا بھی ضروری ہے تاکہ وہاں سے کوئی پولیٹیکل بات سامنے آئے, کوئی راستہ بنے. عمران خان صاحب بھی باہر ہیں اور یہ ملک اس سیاسی دلدل سے باہر نکلے. ٹھیک ہے, آخری سوال خان صاحب کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان میں سے کچھ لوگ مفرور ہیں, کیا یہ لوگ سرنڈر کریں گے؟ اور جن لوگوں نے پہلے سرنڈر کیا, کیا سوچ پائی جاتی ہے پارٹی کے اندر یا جو بات وغیرہ ہوتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, بطور لائر تو میں ہمیشہ, میرے سے کوئی بھی پوچھتا ہے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ سرنڈر کیجئے, آپ عدالت کے, آپ قانون کے سامنے سرنڈر کیجئے. ایز اے وکیل آپ کوئی اور رائے دے نہیں سکتے, لیکن ایز اے پولیٹیشین اگر آپ اس کو دیکھیں تو جنہوں نے سرنڈر کیا ہے انہوں نے کیا خیر پایا. ہمارے لطیف چترالی صاحب کو دیکھیں, یعنی کہ اتنا بڑا ظلم ہے وڑائچ صاحب, میں اس پہ پرسنلی میں اپنے دکھ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسا ملک جس میں ہمیشہ سردار, نواب, بڑے خان, بڑے انڈسٹریلسٹ ان ایوانوں میں آئے ہیں, یہ عبداللطیف چترالی جیسا لوور مڈل کلاس کا پولیٹیکل ورکر ایم این اے بن گیا, چترال جیسے دور افتادہ علاقے سے, اس کو یہ سزا ملی, وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے. دوسرا صاحبزادہ حامد رضا, وہ انہوں نے سرنڈر کیا, انہوں نے کیا خیر پایا؟ تو جب ہماری جنہوں نے سرنڈر کیا آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ اس وجہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں, لیکن بہرحال الٹیمیٹلی آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب, آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.